بھی گولی نہیں کھائی. وہ مسٹر ڈینٹونک عطا تارڑ صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی جوتے چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں. جوتے چھوڑنا بہتر ہے ملک چھوڑنے سے بہتر ہے. آپ کے لیڈر نے تو ملک چھوڑا تھا. آپ تو جب بھی سختی آئی تھی آپ اپنے عوام کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. اور عطا تارڑ صاحب میں آپ کو وارن کر رہا ہوں کہ جس دن آپ کا تحریک انصاف کے کسی کارکن سے مقابلہ ہوا ہم آپ کی پینٹ اٹھا کے KPK لائیں گے انشاءاللہ. اور ابھی بھی وہ غلط بیانی کر رہا ہے میڈیا پہ بیٹھ کے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کیونکہ فرعون کو بھی یہ شاید یہ وہ. پاکستان میں سیاسی پارا اس وقت اتنا ہائی ہو چکا ہے کہ ہمارے سیاسی مفاد کی آڑ میں ہماری جو اخلاقیات ہیں وہ بہت پیچھے رہ چکی ہیں. ہماری حکومتیں آپس میں لڑ رہی ہیں. ہمارے پنجاب کی خیبر پختونخوا سے مقابلہ بازی ہو رہی ہے. ہمارا وفاق جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہے وہ کرنے کی تیاری کرتا رہتا ہے. اور اس کے بعد اس سب کے اندر جو نقصان ہوتا ہے, جو مرتا ہے, جو پستا ہے وہ ہے پاکستانی. خواہ وہ ہمارے سیکیورٹی فورس کا نوجوان ہو یا پھر ہماری پاکستان تحریک انصاف کا ایک عام سا سیاسی رکن ہو, کارکن ہو, جس کے اوپر اس وقت بدترین کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان میں جو پولرائزیشن آ رہی ہے, جو تفرقہ بازی اس وقت بڑھ چکی ہے, وہ اتنی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کو تیار ہیں. کاٹیں بھی کیوں نہ. یہ جو شروع میں آپ نے ویڈیو دیکھی ہے یہ آپ کے نمائندگان کا حال ہے کہ وہ ایک دوسرے کی پینٹیں اتارنے کی بات کر رہے ہیں. یہ ویڈیو جو ہے وہ شفیع اللہ جان کی ہے جو خیبر پختونخوا اسمبلی سے سامنے آئی ہے, جہاں پر وہ خطاب کرتے ہوئے آپ کے وزیر اطلاعات کے بارے میں کہتے ہیں. اور وہ وزیر اطلاعات جو کہ سب سے زیادہ فیک نیوز اس وقت پھیلا رہے ہیں, اور فیک نیوز کے ہی جو قوانین ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں کہ بہت فیک نیوز ہے بھائی, ہم اس کے اوپر یہ سزا دیں گے. لیکن اگر سزا دینے کا واقعی عمل شروع ہوا تو پہلی باری ان کی بنتی ہے. جس طرح سے وہ آج گھٹائی کے ساتھ فیک نیوز جو ہے وہ مسلسل پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. ہر پچھلی پریس کانفرنس اگلی پریس کانفرنس سے الگ ہوتی ہے. چلو یہ جو ویڈیو ہے آپ کو میں بتا رہا ہوں, یہ ویڈیو جو ہے شفیع اللہ جان کی ہے, جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ عطا تارڑ جس دن تمہارا تحریک انصاف کے کسی کارکن سے مقابلہ ہوا اس دن تمہاری پینٹ اٹھا کر خیبر پختونخوا لائیں گے. یہ حال ہے آپ کے نمائندگان کا جو کہ آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ کے ایوانوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ایک دوسرے کی پینٹیں اتار رہے ہیں. تو آپ لوگوں کا جو قتل کرنا ہے, ان کے لیے مر مٹنا ہے, وہ تو بنتا ہے. تو اس طرح سے کتنا جو پاکستان ہے وہ یونائٹ ہو پائے گا وہ تو الگ بات ہے. لیکن یہ ان کا جو غم و غصہ ہے وہ بھی کسی حد تک جائز ہے, کیونکہ آپ کی جو حکومت ہے وہ بھی کسی جو کمی ہے وہ نہیں چھوڑ رہی. اور مسلسل اس وقت جو ہے ایک تو کریک ڈاؤن کیا گیا PTI کے اوپر, اس کے بعد ان کی لاشیں غائب کرنے کی کوشش کی گئی رپورٹڈلی, اور اس کے بعد جو کیسز ہیں وہ بھی ان کے اوپر بنا دیے گئے, گرفتاریاں کی گئی, ان کے حوالے سے حکومتی مشینری کے ساتھ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. PTV کے جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے اس کے اوپر سے ایسی چیزیں لگائی جا رہی ہیں کہ وہ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے پاکستانی ٹیکس کو استعمال کر کے کس طرح سے یہ بلو دا بیل جا کر اپنا جو سیاسی حریف ہے اس کے خلاف پوسٹنگ کر رہے ہیں, اور ایک سیاسی رکن کو PTV کا جو ہینڈل ہے وہ دیا ہوا ہے. اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے. تو اس ایسے میں سابق وزیر اعظم اور بانی PTI عمران خان کی جو گفتگو ہے وہ آج آئی ہے فائنل کال کے 8 دنوں کے بعد, اور ان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی تھی. جب سے فائنل کال ناکامی ہوئی اور سانحہ ڈی چوک جیسی کوئی چیز ہوئی تو اس کے بعد صحافیوں کو گرفتار کیا گیا, لاشوں کو غائب کرنے کی جو خبریں ہیں وہ آئیں, اور اس کے بعد ہمیں یہ خبریں دیکھنے کو ملی کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. خدا نہ خواستہ ان کو خوراک کے اندر کوئی ایسی چیز دی جائے گی جس سے ان کا ذہنی توازن خراب ہو جائے گا. اور کچھ خبریں یہ بھی تھیں کہ عمران خان کو اڈیالہ سے کہیں اور شفٹ کرنے کا پلان ہے, اور اس کے بعد ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ عمران خان کو فوجی تحویل میں دے دیا گیا ہے. لیکن آج عمران خان کی جو گفتگو سامنے آئی ہے اڈیالہ جیل سے, اس نے ان تمام تر قیاس آرائیوں اور افواہوں کے آگے فل سٹاپ لگا دیا ہے اور ان کا کلا کما کر دیا ہے. انہوں نے آج وکلا کے ساتھ ملاقات کی جو کہ اس کو نہیں کرنے دی جا رہی تھی, لیکن آج بالآخر اڈیالہ جیل کے دروازے کھلے, اور وہ کھلے اس لیے کہ یہ خبریں چلائی جا رہی تھیں. اور مجھے یہ لگتا ہے پرسنلی کہ PTI انٹینشنلی یہ خبریں چلا رہی تھی, اور بڑے جید صحافی جو آپ کے سمجھے جاتے ہیں, مطلب کہ سب سے زیادہ ویورشپ لینے والے, انہوں نے بھی یہ خبریں چلائیں.
عمران ریاض صاحب نے بھی یہ جو خبریں ہیں وہ چلائیں اور انہوں نے بتایا کہ اس طرح ہو رہا ہے، عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، لیکن آج ہمیں پتہ لگا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ نہیں ہے، لیکن تحریک انصاف کی اس کے پیچھے یہ ہو سکتی ہے پلاننگ کہ ہم اس طرح کی خبریں چلاتے ہیں، اس کے بعد پھر حکومت کے اوپر پریشر آئے گا اور یہ جو ہمیں ملاقات نہیں کرنے دے رہے، عدالتی احکامات کے باوجود بھی ان کے وکلاء کو ان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، وہ کرنے دی جائے گی اور بالآخر کرنے دی گئی، ہو سکتا ہے یہ ان کا پلان ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ لیکن آج عمران خان نے جہاں پر بہت سارے احکامات جاری کیے ہیں، وہیں پر انہوں نے جو سانحہ ڈی چوک ہے اس کے اوپر بھی گفتگو کی اور ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد قتل عام کے شہداء کا سن کر انتہائی رنجیدہ ہوں، ان کے پاس نہ اخبار کی رسائی ہے اور نہ ہی ٹی وی ہے ان کے پاس، تو آج وکلا نے جا کر ان کو بتایا کہ اسلام آباد ڈی چوک کے اندر ہوا کیا ہے، اور پی ٹی آئی کی جو پالیسی ہے اور نیریٹو ہے اور ان کا جو سٹانس ہے سانحہ ڈی چوک کے اوپر، وہ بھی تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے، وہ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں۔ لیکن عمران خان نے بتایا کہ دور حاضر کے جنرل ڈائر نے جلیانوالہ باغ کی تاریخ دہرائی ہے، ان شہیدوں کا خون ناحق ضائع نہیں جائے گا اور ہم ان شہداء کا کیس اقوام متحدہ سمیت ہر فورم تک لے کر جائیں گے۔ حقیقی آزادی کی تحریک ان ہتھ کنڈوں سے رکنے والی نہیں، نہ میں پیچھے ہٹوں گا نہ پاکستانی قوم، اگر ہم نے آج ہار مان لی تو پاکستانی قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ پرامن احتجاج ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے اور وہ پاکستان میں کہیں بھی کیا جا سکتا ہے۔ 9 مئی کو بھی ہمارے 25 کارکنان کو شہید کیا گیا اور اس بارے بھی پرامن مظاہرین کو گولیاں مار کر خون کی ہولی کھیلی گئی اور درجنوں شہریوں کو شہید کیا گیا، جو کہ بدترین ڈکٹیٹرشپ میں بھی نہیں کیا گیا۔ ہماری کال پر لاکھوں پاکستانی تمام تر رکاوٹوں، گرفتاریوں اور دھمکیوں کے باوجود آئین پاکستان اور جمہوریت کی بحالی اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ لے کر اسلام آباد پہنچے، لیکن ان پرامن لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اس بار شیلنگ اور ربڑ بلیٹ سے آگے بڑھ کر سنائپرز اور دیگر جان لیوا اسلحے سے قتل عام کیا گیا، جو ڈیتھ سرٹیفکیٹس میں بھی سامنے آ چکا ہے۔ درجنوں مظاہرین کو شہید اور سینکڑوں کو زخمی کیا گیا اور 6000 سے زائد کارکنان کو جھوٹے کیسز میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اب عمران خان صاحب نے جو نمبر دیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لیڈران کے نام نہاد لیڈران کے نمبر سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ لطیف خوسا صاحب ایک جو پرائم ٹائم شو ہے اس کے اندر بیٹھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ 278 جو لوگ ہیں وہ شہید ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اور جو کٹر قسم کے انصافیز ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا نمبر دے رہے تھے، یعنی کہ 1000 سے اوپر کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ مطلب وہ اس طرح پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ ورلڈ وار جتنی ہلاکتیں ڈی چوک کے اندر ہی ہو گئی ہیں، لیکن جو حقیقی ہلاکتیں ہیں اب اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے سٹانس لیا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم اگر اس طرح بڑھا چڑھا کر بتاتے رہے تو ہمارا ہی کیس کمزور ہوگا۔ جیسے 9 مئی والے جو کیسز ہیں وہ کمزور ہو گئے، حکومت نے اتنے اضافی کیسز بنا دیے جو بنتے بھی نہیں تھے کہ کسی کا نتیجہ بھی نہیں نکل پایا، جو اصلی مجرم تھا اس کو بھی سزا نہیں ہو سکی، کیونکہ باقی اس کے اوپر ایسے بھونڈے قسم کے کیسز بنائے گئے۔ تو اس سے جو معاملات ہیں وہ خراب ہوتے ہیں جب بھی آپ اپنے کیس کے اندر جو ایگزیجریشن ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اب پاکستانی تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنوں کے ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں ہم اتنا ہی نمبر دیں۔ تو عمران خان صاحب نے درجنوں شہید بتائے ہیں اور آج بریسٹر گوہر نے جو ہے وہ 12 جو شہید ہیں ان کا نمبر دیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ اتنے ہی شہید ہوئے ہیں اور جو سینکڑوں شہیدوں کی بات کر رہے ہیں ان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل جو سٹانس سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے 12 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں جن کا ہمارے پاس ثبوت موجود ہے۔ اور اس کے بعد جو عمران خان صاحب ہیں آج انہوں نے گفتگو تو کی وکلا سے، وہ بھی سامنے آئی، لیکن اس کے بعد چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو حکم ہے وہ عمران خان کا چلتا ہے، عمران خان ہے پی ٹی آئی کا دوسرا نام اور عمران خان ہے اور ان کا ورکر ہے، اس کے درمیان کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ کوئی کل کہہ رہا تھا تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ عمران خان ہے اور ان کا ورکر ہے، ان کے درمیان میں یہ بریسٹر گوہر یا اس طرح کے جو چھوٹے موٹے عہدے ہیں ان کی اس طرح سے حیثیت نہیں ہے۔ عمران خان اگر نہیں ہوں گے تو لوگ ان کو فالو نہیں کریں گے، ان کی بات نہیں مانیں گے، اور اس بات کا ان کو پتہ ہے کہ بوس وہ ہیں اور وہ جو کہیں گے وہی ہوگا۔ تو آج پھر عمران خان صاحب نے جب بریسٹر گوہر کے اوپر بہت ساری انگلیاں اٹھ رہی تھی تو انہوں نے پارٹی کو جو ہے متحد ہونے کا حکم بھی دیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی جو عدالت ہے اس سے بھی اپیل کی ہے کہ میں سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ غیر جانبدار جوڈیشل کمیشن بنا کر اس قتل عام کی تحقیقات کروائی جائیں اور قتل عام کا حکم دینے والے اس میں ملوث عناصر کو سخت ترین سزائیں دی جائیں۔ اس کے بعد انہوں نے CCTV فوٹیج محفوظ کرنے کی بات کی اور 9 مئی کی طرح شواہد غائب نہ
کیے جانے کی بھی جو ہے وہ اندیا دیا کہ وہ نہ ہو جائے کہیں جیسے 9 مئی کے شواہد غائب ہو گئے, آج تک CCTV فوٹیجز جو ہیں وہ شیئر نہیں کی جا سکی. حکومت نے جو اپنی فوٹیجز شیئر کی ہیں وہ بھی انٹرنیٹ سے اٹھا کر کی ہوئی ہیں جن کے اندر کوئی بات ثابت ہوتی نہیں ہے, اور وہ فوٹیجز جو ہیں وہ اپنے ٹی وی چینلز پر چلاتے ہیں, ان کو پروپیگنڈا کرنا بھی نہیں آتا. تو یہ صورتحال ہے. تو اب انہوں نے مزید کہا کہ میں نے اپنی پارٹی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ہدایات دی ہیں کہ شہداء کے لواحقین اور زخمیوں کی دیکھ بھال اور ان کے فلاح و بہبود کی ذمہ داری لیں. جو لوگ لاپتہ ہیں ان کی بازیابی کے لیے تمام تر توانائی خرچ کریں, اور جو لوگ گرفتار ہیں ان کے کیسز کی پیروی کرنے والے وکلاء کی ٹیمز کی حوصلہ افزائی کی جائے. اور اس کے بعد انہوں نے ایز یوزلی جو فارم 47 کی حکومت ہے اس کو جھاڑ بھی پلائی ہے, اور انہوں نے ان کو جو ہے کرٹیسائز کرتے ہوئے ان کو بھی کہا کہ کٹ پتلی حکومت ڈلی ہوئی ہے, اس طرح کی باتیں جیسے وہ ایز یوزول کیا کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے جو حکم صادر کیا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ جا کر سڑکوں پہ دوبارہ سے بیٹھ جائیں, بلکہ اب کی بات انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ لوگ ایوانوں میں جائیں اور وہاں پر جا کر احتجاج ریکارڈ کروائیں, کیونکہ وہ والا احتجاج واقعی معنی رکھتا ہے اور وہ فرق ڈالتا ہے. تو اب پاکستان تحریک انصاف کی چونکہ میجورٹی ہے ایوانوں کے اندر, سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہیں, ایک طرف تمام تر یہ حکومتی اتحاد ہے, تو ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ہے وہ بھی ٹوٹی پھوٹی, اور ان کے اندر بھی ابھی بھی جو غدار ہیں وہ موجود ہیں جو کسی بھی وقت پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے جا سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود وہ ایک بڑی میجورٹی ہے, احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں, اور عمران خان کے حکم کے اوپر آئندہ آنے والے دنوں کے اندر اجلاس جو ہے وہ بلوانے کا کہا گیا ہے اپنی پارٹی کو اور سینئر قیادت کو, اور متحد رہنے کا کہا گیا ہے. اور ابھی لگتا یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے جو انقلاب ہے وہ پوسٹ پون ہو چکا ہے, اور اب جو فائنل کال ہے, مطلب فائنل کال سیاست میں اس طرح سے ہوتی کوئی نہیں ہے, مطلب اگر فائنل کال ہونے لگی تو پھر سیاست ختم ہو جائے گی. ایک دفعہ فائنل کال کو کنٹرول کر لیا تو اس کے بعد کب کیا کوئی کال نہیں دینی, دی جائے گی, کال دی جائے گی آئندہ آنے والے دنوں میں. لیکن اب تک جو خان صاحب یا PTI کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایوانوں کے اندر رہ کر اب احتجاج ریکارڈ کروانا ہے, ہم نے اپنا مسئلہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کے سامنے رکھنا ہے, اور ہم نے ان تمام تر جہاں پر لاشوں کی جو تحقیقات ہیں وہ کروانی ہے, تو وہیں پر ہم نے جو ان کے لواحقین ہیں ان کے ساتھ بھی اظہار ہمدردی کرنا ہے. تو یہ اب تک کی خان صاحب کی گفتگو جو ہے ان کے ٹویٹر ہینڈل سے بھی جاری کی گئی ہے, جو میں نے آپ کو بھی پڑھ کے سنائی. اپنے میزبان امیس منیر کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ.